صاحب کو اتنی پیمنٹ نہیں دے، قاضی صاحب نے اسے زیادہ پیمنٹ لینی شروع کر دی تھی، فلمیں ان کی ہٹ ہو رہی تھی. تو لہٰذا ان کا دوست تھا اپنا مشتاق شیخ کے، یا اپنا سلطان محمود اشرف، بہت اچھے ایکٹر تھے، بہت ہی اچھا اللہ جی نصیب کرے، بہت اچھا بندہ. لہٰذا اسے رکھا. پہلی فلم پنچھی تھے پردیسی شروع ہوئی، اور جب یہ فلم کنفرم ہو گئی، ایڈوانس مجھے مل گیا، پھر میں اپنے استاد کے پاس گیا. میں کہا صاحب مجھے فلم ملی ہے، اور یار کہتے مجھے پتا تو اس فلم ملنی چاہیے اور ملنی چاہیے تھی، اور تم اس قابل ہو کہ تم فلم کر سکتے تھے، بڑی مہربانی. پھر میں نے سارا واقعہ انہیں سنایا، اور میرے استاد نے کہا کر کے بس بھول جاؤ اس بات کو، جو گزر گیا ختم کر. تو اب آئندہ توجہ دو جو کام کرنا ہے. لہٰذا میں نے کہا مجھے آپ کی دعائیں لے لیا. لہٰذا انہوں نے مجھے دعا دی، پہلی فلم شروع کی. وہ سجاد پکچر والے جنہوں نے سرکار ریلیز کی تھی، میاں صدیق، وہ ڈسٹریبیوٹر تھے. فلم جو اب 20 کلاس کی وہ نہیں ہوئی. تو اسی دوران پھر دوسری فلم شروع ہو گئی، دو نینس والی. اس میں نے یوسف خان، حبیب اور نغمہ اور وہ ناہید لڑکی والی جس سے کاسٹ رکھی ہے ریاض کی. تو پہلی فلم میں تھی، اس میں نے رانی، نغمہ، حبیب، علاؤدین، اپنا منور جی، علی جاز کو اپنا پہلی دفعہ پنجابی میں لے کے آیا. اس میں سکس کہاں سے ملا آپ کو؟ آپ کی ہٹ کون سی پہلی فلم ہوئی جہاں سے بالکل ٹرننگ پوائنٹ؟ اب ٹرننگ پوائنٹ کیا شروع ہوتا ہے؟ میری دو نینس والی جو تھی نا یہ کمپلیٹ ہو گئی تھی، اس کا ایک گانا رہ گیا تھا. اسی دوران ہاں صاحب چونکہ میرے کمرے میں آ کے بیٹھا کرتے تھے. پہلی فلم یوسف خان صاحب کے ساتھ اپنا دو نینس والی میری پہلی فلم تھی. تو خان صاحب میرا کمرہ بڑا خوبصورت تھا، تو لہٰذا خان صاحب نے اسے اپنا سٹنگ روم بھی بنا لیا، وہیں بیٹھتے تھے شروع میں، کیونکہ ان کے پاس اس کمرہ کوئی نہیں تھا خان صاحب کا. تو لہٰذا اپنا بیٹھے. تو اپنا انہیں اقبال کشمیری جو تھا، جو ایک ڈائریکٹر نے بنا تھا، اسی نے انہیں کسی کہانیاں لکھنے کا شوق تھا، اور یہ ایکٹنگ کا شوق تھا. یکے والی میں اس نے کام کرتا تھا، ہم سے سینئر تھا. عزیز میرے کے ساتھ شاگرد تھے ان کے. لہٰذا انہوں نے ایک کہانی لکھی تھی بیبر سینما کے، ملک اشفاق صاحب تھے، کیا آپ کو یاد ہوگا؟ تو ملک اشفاق صاحب کی فلم ایک بنا رہے تھے، حیدر چوہدری صاحب ڈائریکٹر تھے اس کے. اقبال کشمیری نے وہ کہانی لکھی اور ملک اشفاق پروڈیوسر تھے. لہٰذا وہ فلم شروع ہوئی، 2 گانے اس کے ریکارڈ ہو گئے. اب وہ فلم بند ہو گئی. ملک اشفاق نے کہا نہیں یار میں نے نہیں بنانی، بند کر دی فلم. اب وہ 4-5-6 مہینے ہو گئے، اسکرپٹ بھی اپنا رہ گیا، گانے بھی اس طرح بنا 2 مکمل ہوئے تھے. تو اب اقبال کشمیری میں پریشان، خرچہ کہاں سے چلے، کیا کہیں ایک فلم ملی تھی چلے کچھ. اسے ہمارے استاد سے کہا پلیز اگر آپ نے فلم نہیں بنانی تو مجھے کہانی دے دے، اجازت دے دے مجھے، میں کہانی کہیں اور جا بھیج دوں. انہیں جا یا بھیج دے دے. وہ آیا، اس نے آ کے اسٹوڈیو میں آیا تو خان صاحب ملے، اور نکو کی کر رہے ہیں گا، انہیں کچھ نہیں اپنا خان صاحب میں گل کرنی رہتا ہوں. ہاں آ جاؤ. وہ میرے کمرے سے لے کے بیٹھ گیا. کہتا خان صاحب ایک سبجیکٹ ہے میرے کو کہانی دی اور سنو. اس نے اپنا اقبال نے وہ کہانی خان صاحب کو سنا دی. خان صاحب کو کہانی بڑی پسند آئی، کیونکہ 2 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی چھوٹا بھائی، بڑے بھائی کا رول تھا، ٹائٹل رول تھا. خان صاحب نے اس سے پہلے ٹائٹل رول نہیں کیا. خان صاحب آپ یاد ہوگا اپنا ساحل بھائی، کیونکہ جتنی فلمیں آئیں بہو اسلم آ گیا، وکیل کا بہو، یہ رول کرتے تھے. تو 2 نینس والی میں نے انہیں ڈاکو کا رول دیا تھا، ڈکیت کا. بالکل. تو بڑا اچھا رول کیا انہوں نے. جب یہ اپنا فلم شروع 2 نینس اپنا یہ کہانی جو انہوں نے سنی تو انہیں بڑی پسند آئی. کہلے یہ اپنا نکو ایک بار کی نکو کہتے نکو اپنا اتحاف آتا ہے نا، میں انہوں سنا. شام کو میں آ گیا، انہوں نے اقبال کشمیری کو بلایا، اس سے سنا بھی کہانی. اقبال کشمیری نے مجھے سنائی کہانی، مجھے بھی اچھی لگی. میں نے کہا کہانی تو بہت اچھی ہے. ہم نے مشتاق شیخ سے بات کی اپنے پروڈیوسر سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر پسند ہے شروع کر دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اب پنچھی پردیسی ریلیز ہو چکی تھی، اس کی 2 نینس والی کمپلیٹ ہو گئی تھی. ایک گانا اس کا باقی رہ گیا تھا. ہم نے کہا اسے ریلیز کر دیں گے. تو یہ اسکرپٹ جو ہے نا یہ ہمیں پسند آ گیا. ہم نے یہ اسکرپٹ شروع کر دیا. خان صاحب کو جلدی تھی کہ اس میں یہ کہانی بنے، اس میں ٹائٹل مین رول میں کروں.
وہ جو بڑے بھائی کا. کیا نام تھا فلم کا؟ ویر پیارا. ویر پیارا. تو یہ اپنا نام ہم نے جب نام ویر پیارا رکھا بھی اس لیے خان صاحب ٹائٹل رول بنا خان صاحب کا. پہلا ٹائٹل جو خان صاحب نے کیا وہ ویر پیارا کا تھا. لہٰذا جی اپنا وہ یہ کہانی ہو کے ہم نے ویر پیارے کا ٹائٹل رکھ کے اس میں نغمہ، حبیب، زمرد اور میں نے پہلی دفعہ مسعود اختر کو رکھا. اچھا اچھا. فرسٹ ٹائم وہ شباب صاحب کی فلموں کر رہا تھا اردو میں، پنجابی میں نے سے یہ دیا. اس طرح کر کے ہم نے وہ فلم پلان کر دی. میں نے اس کا ایک سیٹ لگوایا اپنا 3 نمبر فلور میں. ہاں 3 میں 4 میں 3 یا 4 دونوں میں. تو اس میں نے زمرد کے 2 گانے بھی جائز کیے. اچھا. اب میں جب شوٹنگ کر رہا تھا، گانے کر رہا تھا، حیدر چوہدری صاحب کو کسی نے جا کے کہہ دیا کہ جی وہ جو فلم آپ نے شروع کی تھی نا، 2 گانے ریکارڈ کیے تھے اشفاق ملک کی کہانی، وہ کہانی اقبال کشمیری نے وہ الطاف ایک نیا ڈائریکٹر آیا اس کو دے دی ہے اور اس نے شروع بھی کر دی وہ فلم. جی اس نے کہا اقبال کشمیری نے کیوں دی وہ کہانی؟ اس نے اقبال کشمیری کو بلا لیا. حیدر چوہدری صاحب نے کہانی بہت اچھی تھی، ایمانداری کی بات ہے، میں مجھے خود کہتا ہوں بہت اچھی. گو کہ وہ کہاں سے انہوں نے لی گئی یہ اس کے ہم ذکر نہیں کریں گے. بہت اچھا اسکرپٹ تھا. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ وہ کہانی کیوں شروع کی اس نے؟ اقبال کشمیری کو بلایا. اقبال کشمیری نے کہا تم نے کیوں دی کہانی ہوئی وہ میری؟ انہوں نے کہا جی میں نے اجازت لی ہے پروڈیوسر سے. اس نے کہا ٹھیک ہے دے دو. تو لہٰذا اپنا میں نے اپنا وہ خان صاحب کو سنائی. خان صاحب نے اپنا الطاف کو سنائی اور اس نے شروع کر دی فلم. تو مجھے تو انہوں نے اپنے کر دیا، مجھے پیسے مل گیا. میں جو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا میں ملک اشفاق سے میں بات کرتا ہوں. حیدر چوہدری صاحب چلے گئے محفل سے میں ملک اشفاق کے پاس. انہوں نے کہا ملک صاحب آپ نے فلم بند کر دی؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں نے بند کر دی، میں نے نہیں کرنی. انہوں نے کہا وہ 2 گانے انہوں نے پڑھے ہیں یار، بکنے نہیں بکنے نہ بکے، اس سے پرواہ نہیں تھی. انہوں نے جم کریں وہ 2 گانے مجھے دیں، اس کی پیمنٹ میں آپ کو کرتا ہوں. اپنا کہانی مجھے دیں، اس کی پیمنٹ میں کرتا ہوں آپ کو. ٹھیک. لہٰذا اپنا انہوں نے وہاں گانے انہوں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہے دو. حیدر چوہدری صاحب نے وہ پیسے دیے، گانے بھی 2 لے لیے اور وہ کہانی بھی اسکرپٹ بھی لے لیا. انہوں نے نکو کو بلایا، انہوں نے کہا بات سنو اسکرپٹ مجھے دے دو. سارے انہوں نے 2 گانے کر لیے. کہتے مجھے نہیں پتا کر لیے کہ نہیں کر لیے، وہ کہانی میں نے بنانی ہے، میرے پاس لے. اب اقبال کشمیری ہمارے پاس آ گئے. میں سیٹ ختم میں کر کے 2 گانے، تو اگلا سیٹ کی پلان نہیں کر رہے تھے. تو وہ اپنا کہنے لگا جی یہ پرابلم پڑ گئی. یوسف خان صاحب کہنے لگے آپ کیا کیا جائے؟ میں کہا سر یہ تو اپنا میں تو 2 گانے کر چکا ہوں، سیٹ کر چکا ہوں، تو اب یہ اپنا میں کیسے ٹیک کروں اپنا؟ اب تو کام بنانی پڑی ہمیں، ہم تو بنائیں گے. پہلے تم یوں کرو، تم جاؤ حیدر چوہدری صاحب کے پاس، وہ تمہارے سینئر ڈائریکٹر ہیں، جا کے بات کرو، ان سے ریکویسٹ کرو کہ جی میں نیا آیا ہوں، مجھے بنانے دیں، میں نے اپنا کام شروع کر دیا. لہٰذا خان صاحب کے کہنے پہ میں چلا گیا باری اسٹوڈیو میں گیا. تو چوہدری صاحب آگے بیٹھے ہوئے جیسے عادت ہے سر. میں کہا السلام چوہدری صاحب. ہاں والد صاحب. ہاں بھی کی گل جوان، یہ ان کا تکیہ کا نام تھا جوان کا. کی گل جوان؟ میں کہا جی وہ میں فلم شروع کی تھی بارش میں. ہاں پھر میں سر میں 2 گانے کر چکا گیا، ایک سیٹ میرا کمپلیٹ ہو گیا، ایک وہ کام کر رہے ہیں. میں شروع کر دی تھی ماشاء اللہ سینئر ڈائریکٹر ہو تھی، تاریخ کو کافی کام ہے کر سکتے ہو. میں تو 9 آیا گیا تو میں نے بنا لیں دو فلم. کہتے گا سن تو ہی بنا، چل جا میں فلم میں بنا رہی گا اور میں ہی بنانی ہے. یہ بند کرنی ہے بند کر دے، میں جنی بنا ایک سیٹ کر بند کر دے جی کوئی اور گانے بنانا ہے. اس طرح ساجد بھائی اس نے مجھے اپنا حیدر صاحب نے کہا جیسے کہ اس پی این کو نہیں اپنا. میں واپس آ گیا. میں نے خان صاحب سے کوئی صورت حال نہیں کر کے یہ ہوا. خان صاحب کہنا اچھا کل اب یہ فلم بنے گی. یوسف خان انہوں نے کہا بنے گی، اسے تم بھی بناؤ میں ہم بھی بنائیں گے. انہوں نے مشتاق شیخ کو بلایا خان صاحب نے. بالکل انہوں نے کہا شیخ صاحب اگر ہمت ہے تو فلم اسی مہینے کے اندر بنا لیں گے. ہاں جی تھی اپنا سارا ساتھ دیو اپنا پھر میں نبڑ لگا.
کہنے گلے ٹھیک ہے. اب 2 نینس والی کا سر ایک گانا رہ گیا, یہ ذہن میں رکھے, وہ فلم میری ریلیز نہیں ہوگی, کمپلیٹ فلم ہے, وہی رہ گیا, ابھی اس کی ڈیٹیل باقی تھی. اور یہ نئی فلم جو ہے اس کا شروع ہو گیا. اب جب حیدر چودھری کو پتہ لگا کہ یوسف خان صاحب کہ نے پیچھے اپنا اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں الطاف کے, اور اسے کہا یہ فلم بنے گی اور میں بنواؤں گا اس فلم کو, تو لہٰذا فوری پہ انہوں نے چھوڑ دیا. اب کیا ہوگا وہاں وہ حیدر چودھری صاحب پریشان کے اب کیا کیا ہے, ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اعجاز درانی صاحب اور اسد بخاری صاحب, دونوں حیدر چودھری کے پیچھے. اسد بخاری صاحب پروڈیوسر, ڈسٹریبیوٹر, اچھا, اعجاز درانی صاحب پروڈیوسر. اچھا, اس طرح ہوگا. اور اس میں کاسٹ کیا رکھی انہوں نے, نغمہ حبیب ہے جی, اعجاز, اور ساتھ انہوں نے اپنا دوسری لڑکی اور زمرد. کاسٹ دیکھیں ملتی جلتی, نغمہ حبیب زمرد, اور اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ اعجاز درانی, جیسے میں نے اعجاز مسعود اختر کو رکھا تھا, میرا ٹائٹل وہ یوسف خان صاحب کر رہے تھے, انہوں نے علاؤدین صاحب کو رکھا, وہ ٹائٹل کر رہے تھے. میرے پاس ولن مدر شاہ تھا, انہوں نے ولن رکھا وہ اسد بخاری اس میں آ کے, لہٰذا کاسٹ بھی ملتی. پھر الیاس کی کشمیری میرے پاس بھی, ان کے پاس بھی, خلیفہ نذیر میرے پاس بھی, ان کے پاس بھی. مجھے اب فلم شروع ہو گئی, وہ ایک شور مچ گیا ایبن اسٹوڈیو میں بھی, باری اسٹوڈیو, باری دوستوں کے 10 فلور, اور وہاں اعلان انہوں نے کروا دیا کہ یہ 10 فلوروں میں اپنا ہماری فلم کا اپنا سیٹ لگے گا. حیدر چودھری کا فلم کا نام ہے پونچھ بھی چھڑ گئی. جی 7 ڈائریکٹر اس میں کام کر رہے تھے. اچھا جی, اس میں مسعود پرویز صاحب نے کام کیا, وحید ڈار صاحب نے کام کیا, ایس اے بخاری صاحب نے کام کیا ہے جی, اپنا اس کے بعد اپنا افتخار خان صاحب نے کام کیا, ریاض بخاری صاحب نے کام کیا, اور حیدر چودھری صاحب خود تھے, ایک ڈائریکٹر اور تھا. 7 ڈائریکٹر کر رہے تھے اس فلم کو. مجھے میرے استاد نے اللہ جنت کے پاشا صاحب نے کہا کہ الطاف میں آتا ہوں تمہارے پاس. میں کہا نہیں سر, مجھے اللہ کی رحمت چاہیے, آپ کی دعائیں چاہیے. میرے ساتھ میرا پاک پروردگار ہے, نبی پاک کے صدقے, پنجاب پاک کے صدقے, کوئی بات نہیں انشاءاللہ. مجھے اکیلا لڑنے دے, یہی تو بات ہے کہ وہاں 7 اور یہاں 1, میرے ساتھ اللہ پاک ہے. لہٰذا ایبن اسٹوڈیو کے 4 فلور تھے. اب چاروں فلور آغا صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے, میں بہت کریڈٹ دوں گا. انہوں نے کہا جی سب چھوٹ کے بند, الطاف کی فلم جو ہے نا اسی شوٹنگ ہوگی. وہاں چاروں فلوروں میں میرا سیٹ لگ گیا, ان کے 10 فلوروں میں ان کے سیٹ لگ گیا جو تھے. کوئی فلم انڈور زیادہ تھی, آؤٹ ڈور کم ہی تھا, تھی آؤٹ ڈور مگر کم تھی. لہٰذا اب جناب گاما گامی, اس کے بعد میں اپنے زمرد کے پاس گیا. میں نے کہا بھی ڈیٹس تھے, میں نے فلم کمپلیٹ کرنی ہے, اب تو کمپٹیشن شروع ہو گیا. تو زمرد کہنے لگی سوری الطاف صاحب, میں نے تو ڈیٹ شفٹ ہم نے حیدر چودھری کو دے دی. میں نے کہا میرے پہلی فلم سائن کی ہے تم سے, اور میں نے تمہیں کہا, تو نے مجھے کہا کہ جس سے جو ڈیٹ چاہیں گے میں آپ کو دوں گا. میں نے صرف یہ کیا کہ میں نے کنفرم نہیں کی ڈیٹ, کیونکہ جو انہوں نے مجھے حوصلہ دے دیا تھا کہ میں ہر طرح سے کوآپریٹ کروں گی. اس میں کمپٹیشن نہیں ہوا تھا, تو آپ کمپٹیشن ہو گیا تو کوآپریٹ کرو, کچھ نہ بیلنس کر لو کوئی ان سے. کہ جی نا حیدر چودھری صاحب کو میں انکار نہیں کر سکتا. اب وہ پیچھے ہٹ گیا. اب وہ کہتے جی وہ چھوڑیں گے تو میں آپ کی شوٹنگ کر دوں گا. میں سر کر کے بیٹھ گیا. خان صاحب یہ کیا ہوا, اب کیا کہاں جائیں؟ کہہ کوئی بات نہیں بیٹے, گھبراؤ نہ, اللہ یوسف خان صاحب کو کڑوڑ جنت نصیب کرے. میں اس بندے کا دینا نہیں دیتا جو ساتھ اس وقت اس نے میرا دیا ہے. اس بندے 25 دن میں اپنا شاہد بھائی وہ فلم بنی. 25 دن میں وہ بندہ 25 ڈے نائٹ وہ اسٹوڈیو میں رہا, 1 مہینہ پورا. یوسف خان جس کا نام تھا, وہیں کھانا وہیں پینا وہیں رہنا. اسے نہیں پتا گھر بار کیا ہے کیا ہوتا ہے, اور صرف میرے پیچھے کھڑا کہ کوئی تکلیف نہ ہو اسے کچھ. جیسے میری ضرورت پڑتی, خان صاحب ٹیبل رکھی تھی, ٹیبل میں مچھلی رکھی ہوئی تھی, خان صاحب لیٹے ہوئے, تو آواز آئی خان صاحب آپ کی باری ہے, آپ کے ٹرن ہے. خان صاحب اٹھے, یہ مجھے یہ بھی اور خاص دوڑ پڑے. یہ جذبہ تھا, جیسے ایک فائٹ ہو رہی ہے. لہٰذا یہ وہ اپنا اب زمرد نے کر دیا. تو خان بیٹھے سوئے, خان صاحب یار کوئی نئی لڑکی آئی ہے, وہ اچھی کام کر رہی ہے, بڑی اچھی, اس کی نئی نیا مجنوں اس کی فلم اپنے لگی ہے, وہ عالیہ, اسے رکھ لیتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ارشد قادری صاحب کو بلا لیا, ان کے باپ تھے.
تو انہوں نے کہا حشیم قاضی صاحب کبھی یہ پرابلم ہے ہماری، تو لہٰذا عالیہ کو کہو کہ فلم ہماری کرے، ہم نے زمرد کو کٹ کر دینا ہے۔ تو اس وقت عالیہ شوٹنگ کر دی افشاں کی کراچی میں، تو انہوں نے کراچی فون کیا عالیہ کو، افشاں کے پروڈیوسر سے بات کی، ڈائریکٹر سے بات کی، انہوں نے کہا یہ اس وقت ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، آپ کو آگے ڈیٹیں ایڈجسٹ کر دیں گے، لہٰذا اس وقت آپ اسے اسپیئر کر دیں۔ لہٰذا عالیہ یہاں آئی، زمرد کو کٹ کیا، سیٹ دوبارہ لگا، میں نے وہ اپنا ایک رات میں دونوں گانے پکچرائز کیے۔ اب کیا اسپیڈ ہوگی ہماری، جو یہ وہ کیا، اب زمرد کو پتہ لگا، اسے ٹیک کر دیا۔ اب وہ آئی، میں کہا بس ہو گیا جو ہو گیا، بس اب کچھ نہیں، اچھا جانے۔ نغمہ حبیب کو میں نے بلایا، میں نے کہا سر آپ وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، کیا کرنا میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا صاحب حیدر جوسف ڈیو شفٹ لے گئے ہم سے، مگر تمہارے ساتھ ہم یہ کوآپریٹ کریں گے کہ رات کو 10 بجے ان کی شوٹنگ پیک ہوگی، 10 بجے بعد ہم 11 بجے تمہارے پاس آ جائیں گے، اس کے بعد 11 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک تم شوٹنگ کرنا، 2 گھنٹے ہمیں دے دینا، 3 گھنٹے سونے کے لیے، 5 6 7، ہم 7 ساڑھے 7 بجے پھر تمہارے پاس آ جائیں گے، 7 ساڑھے 7 سے لے کر 10 بجے تک تم آؤٹ ڈور کر دینا، کیونکہ گرمیاں تو دن تھے، دھوپ سورج جلدی نکل آتا تھا، تو اپنا تم آؤٹ ڈور کر لینا۔ میں بھی ٹھیک میں مطمئن ہو گیا، میں کہا اور کیا چاہیے مجھے۔ اب اس سے مجھے تنگ کیا اللہ جنہیں سے الیاس خشمیری صاحب نے، انہوں نے جناب میں ڈیٹے مانگوں، وہ کہہ رہے ہیں یار حیدر چودھری خلیفہ نذیر سے کہوں حیدر چودھری، میں کیا کروں؟ میں نے شفتہ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایک پلان کیا، ہم نے کہا مدد شاہ ویلن تھا اور اس کا اپنا یہ چودھری سے لگتی بھگتی تھی، اس نے میں نے کہا اسے یوں کرو حویلی کو آگ لگا دو، حویلی کو آگ لگا کے مدد شاہ کہہ کے لگا رہا ہے حویلی کے باہر، کہتے ہیں چودھری تو نے آج سے 10 سال پہلے میرے باپ کو اسی طرح اپنا اس کی حویلی میں زندہ جلا دیا تھا، آج میں تجھے اپنا زندہ جلا دیا تھا۔ میں نے کسی وائنڈ اپ کرو اس کو، ہم نے وہی وائنڈ اپ کر دیا الیاس خشمیری کو۔ لہٰذا آگے ہم نے کہانی چلائی، اب یہ کہ فلم کمپلیٹ، مختصر یہ پورے اخبار اس وقت دور کے اٹھا لیجیے، 2 فلموں کا ذکر ہے کہ نیا ڈائریکٹر یہ الطاف حسین اپنا ویر پیارا، اونچ بچھڑ گئی، 60 ڈائریکٹر یہ چل رہی ہے، 4 میرے کو 25 دن میں اپنا ساری فلمیں دونوں فلمیں کمپلیٹ ہوئی۔ اب جب اور ایک دن سینسر، ایک دن صبح ان کی سینسر، شاموں میں، اس میں ایک میں ساری چھوٹا سا واقعہ، لمبا تو ہو گیا ہے مگر چھوٹا سا واقعہ میں دھیان ضرور کروں گا۔ میرے گانے میڈم نور جہاں نے گائے، اجاز کی بھی وائف تھی میڈم، اجاز پروڈیوسر تھے، میڈم میرا گانا گانے آئی تو اجاز آ گیا باہر، اس نے میڈم کو بلایا ووکل روم سے۔ اب ووکل روم سے آپ کو پچھلا دروازہ جو ہے آپ نے دیکھا اسٹوڈیو کا، تو اپنا اس میں باہر اجاز اور میڈم کا جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے میڈم کو تم نے گانے نکالے اس فلم کے، تمہیں پتہ ہے میں اس فلم کا پروڈیوسر ہوں۔ انہوں نے کہا جی تم جو کچھ مجھے کہو میں مانوں گی تمہاری بات، یہ نہ مجھے کہنا کہ میرے آپ کے گانے نہ گاؤ۔ اچھا قدرتی طور سے میڈم سے بڑا میرا پیار ہے، میں واحد ڈائریکٹر ہوں جسے میڈم نے فری گانا دیا تھا، وداؤٹ اینی پینی، سنگل پینی، ورنہ میڈم کبھی ایک پیسہ نہیں چھوڑتی کسی کو، تو مجھے فری گانا دیا میڈم نے کہ تم پروڈیوسر ہو، یہ میری طرف سے گفٹ ہے تمہیں۔ اب ہے نا، تو اب وہ اس نے کہا جی میں الطاف کے گانے نہیں چھوڑوں گی، لہٰذا اللہ جنہیں سے میڈم کو، میڈم نے اس رات صبح تک میرے سارے گانے گا کے گئی، میرے 4 گانے رہ گئے، 4-5 ایک ہی رات میں گائے میڈم نے۔ وہ فلم اب صبح ان کی سینسر تھی، شام کو میری، انہیں جب صبح سینسر کے لیے گئی ان کی فلم، تو انہوں نے کہا جی کہ جو فلم رات کو سینسر کر رہے ہیں آپ، یہ ہماری فلم کی کاپی ہے، لہٰذا انہوں نے ہماری فلم کو کاپی کیا اور وہ ہمیں ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ سینسر نہ کی جائے، یہ انہوں نے اپلیکیشن دے دی۔ اب انہوں نے ہمیں نوٹس بھیج دیا، اب ہم نے کہا یہ کیا ہوا، خان صاحب سارے خیر، اس میں محمد علی صاحب کا لیجنسی کر وہ بیچ میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ کاپی نہیں ہے، یہ ایک کہانی 2 فلمیں بن گئی ہیں اور یہ کمپٹیشن ہے، یہ انڈسٹریل کمپٹیشن ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لہٰذا ہماری بھی سینسر ہو گئی۔ اب ایک دن ہی ریلیز ہوئی، ان کے پاس پہلے سن میں
اور پنجاب کے پورے سرکل میں جتنی سائڈ تھیٹر ہوں گے میرے پاس اورینٹ سنیما اور کراؤن سنیما، یہ تو لاہور میں ان کے پاس پورا پیلس سنیما نیا نیا بنا تھا، وہ بڑا پیلس کی بڑی نام جو یہ ریلیز ہوئی پیچھے. بس اپنے پروردگار کے سمجھوں کہ اللہ نے بس عزت دینی تھی مجھے، پروردگار نے منی نلیکیوں پہ پردے ڈالنے تھے اپنی رحمت کے. تو یہ میرا بریک ہے جہاں سے میں مجھے اللہ نے اسٹیبلش کر دیا پوری انڈسٹری میں. کوئی پورے اخباروں میں ذکر میرا ظاہر ساری جگہ جیسے اسے ٹی وی ہوتا نہیں تھا، یہی میڈیا تھا اپنا اخباروں کا. لہٰذا وہ تو فلم جل گئی تو فلم میری بس کامیابی کا دروازہ کھل گیا. اور وہ پیلس سینے میں گونج بھی چھڑ گئی، ایک ہفتے کے بعد اتر گئی تھی. 60 ڈائریکٹر فلم ایک ہفتے بعد اتر گئی. تو میری اس وقت اللہ کی رحمت 14 ہفتے چلی تھی سنگر تھیٹر. تو اللہ نے وہی میرا بریک ہوا. اس کے بعد پھر میری 2 نیا سواری لگی اس کمپٹیشن کے بعد میٹروپول سنیما، وہ میری 24 ہفتے چلی، وہ ہٹ ہو گئی میری. پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت کہا پھر میری دیس میرا در آئی جس میں یہ اچھا وہ دیس میرا جیدارہ سے یاد آیا کہ وہ ایک ایسا کمپٹیشن ایک دفعہ پھر بن گیا کہ ایک پروڈیوسر دوسرے کو نیچا دکھانے کے پروگرام میں آ گیا اور وہ فلم روک نہیں رہے تھے آپ کی فلم کے سامنے ریلیز کرنے. ہوا یہ اپنا صاحب بھائی کہ اپنا دیس میرا جیدارہ تھا، اس کے اپنا شیخ صدیق صاحب پروڈیوسر تھے اور چودھری شاہدین صاحب. یہ اپنا ریاض ہے نا اپنا اورینٹل، ہاں وہ ان کے بیٹے تھے، شاہدین صاحب کے بیٹے ہیں نا ریاض جو تھے. ماشاء کیا بات ہے. اور چودھری شاہدین صاحب اور شیخ صدیق صاحب کیا بات ہے، کیا نائس پروڈیوسر تھے. تو ورنہ ان کی فلم تھی وہ ریاض چودھری. تو کیپٹل سینٹر کی بیک سائڈ پہ بیسمنٹ میں ان کا دفتر تھا جس میں اورینٹل فلم کا جو ان کا شیخ صدیق صاحب کا. اور فرنٹ میں جو بیسمنٹ تھا نیچے اس میں ملک مشتاق کا دفتر تھا. فلم تھی گرناتا ان کی. میری فلم تھی دیس میرا جیدارہ تھا. گرناتا میں ٹائٹل رول یوسف خان کر رہے تھے، اب دیس میرا جیدارہ میں ٹائٹل رول یوسف خان کر رہے تھے. کیونکہ جب میں نے ویر پیارے میں یوسف خان صاحب کو ٹائٹل دیا نا، اس کے بعد پھر میں نے قادری کا ٹائٹل بھی یوسف خان صاحب کو دیا. پھر میں نے اپنا یہ اس کا دیس میرا جیدارہ کا ٹائٹل بھی میں نے یوسف خان صاحب کو دیا. میں نے خان صاحب سے پھر ٹائٹل میں نے شروع کیا. تو لہٰذا دونوں میں میری ڈیٹ کمپلیٹ میں پہلی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی. میں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی، کیپٹل سنیما اناؤنس ہو گیا میرا. یعنی ایک دفعہ پھر کمپٹیشن بن گیا تھا. نہیں کمپٹیشن نہیں، میں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی فلم کی. ڈیٹ آ گئی، میری ڈیٹ آ گئی. تو اس کے بعد گرناتا کمپلیٹ ہو گئی تھی. اچانک میں نے صبح اٹھ کے دیکھا دوسرے دن کہ گرناتا کی ڈیٹ بھی آ گئی، سیم ڈیٹ. اب پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ اپنا میری فلم بلیک اینڈ وائٹ یوسف خان ٹائٹل کر رہے ہیں، سرکار کے بعد گرناتا ریاض شاہ صاحب بڑا نام، ہاں جی بڑا نام، اور وہ بھی ہم یوسف خان صاحب ٹائٹل کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں تو کسی گنتی میں نہیں رہوں گا. تو اس سے پہلے میری قادرہ نرم گئی تھی، وہاں چھینے گئی تھی. تو میں نے کہا میں کیا کروں. میں ریاض شاہ کے بعد چلا گیا. آپ کو پتا فلور کے ساتھ میں دفتر سامنے آنا. میں گیا، میں ریاست والا جنہیں سے کرے بہت پیار کرتے، انہوں نے بہت پیار کیا، ایمانداری بات ہے. وہ میں نیا اس ڈائریکٹر یعنی اتنی ینگ ایج میں بہت کم ڈائریکٹر بنتے تھے اسے، اس کو اللہ نے کرم کر دیا. تو میں نے کہا جی ریاض خان الطاف کیا، میں کہا اپنے سر وہ میں پنجابی انہوں نے کہا، میں کہا جی تاری فلم لگ رہی ہے گرناتا سرکار کے بعد گرناتا بڑی سر بڑی فلم اپنا ماشاء اللہ بڑا نا تا اللہ تو عزت دے. تو میں کہا جی میری فلم تو چھوٹی جی فلم ہے زیادہ بلیک اینڈ وائٹ ہی ہے. تو میں ڈیٹ پہلے اناؤنس کی تھی. میں کہا ریاض صاحب زیادہ میں بات ہی کی ہوئے نا پھر میں مجرم. میں پہلے ڈیٹ اناؤنس کی تھی، ہفتے بعد ملک مشتاق صاحب نے ڈیٹ اناؤنس کر دی. انہوں نے کہا یاد ہے پتا ملک مشتاق بڑا ضدی ہے. تو آپ اپنا تو آپ چلے جا ڈائریکٹ. میں ان کہا کہ میری نہیں منے گا تو اگے کہنا جی میری فلم لیٹ کرتی ہے، ریاض میں لیٹ کرتی ہے. میں انہیں کہتے ہیں میں کیپٹل سنیما چلا گیا ملک مشتاق صاحب. میں کہا ملک صاحب نا کہنا آپ کی حال ہے ٹھیک ہے. میں کہا ہاں جی سر اور سنا ٹھیک ٹھاک. ہاں فلم لگ رہی ہے. میں کہا جی سر. میں کہا سر میں اس سلسلے جایا تھا. ہاں کی میں سر کسی فلم ڈیٹ اگے پیچھے کر دیں. میں ڈیٹ پہلے اناؤنس کی تھی سر میری ڈیٹ نہ کرو تھی اگے لے جاؤ ایک ہفتہ. فلم کی گل نہ کری اگے میں بڑا لیٹ ہو گیا یار. یہ تو ہوں فلم لکھنی ہے
اور یہ لگے گی لگ کے رہے گی. کیا دیکھ میں بڑی ریکویسٹ کی تھی کہنے کا باہر آ گیا. میں پیچھے چلے گیا تھا سجیت صاحب کہتے کی بنے میں دو پاسے کرے گا. اچھا یار چوتھی شادی کہتے اللہ وال کے دیکھا جائے گا. لو جی قیام سنما اس نے ایک ہوتا جی پرنس نہیں سی کلا قیام قیام سے لہٰذا قیام سن میں گناتا نہ سو کیپٹل اچھی نہ سو ایک دن پھر لگی اور اللہ نے ایک جی دیتی ہے. میں اللہ پاک کا کتنے شکر ادا کرا کہ جسے میری رب نے میری عزت رکھی ہے. سچ صاحب میں ایسے ایک جملہ کہتا جاؤں تو یقین کرو میں ایک نلائق ترین آدمی ہے تمہارے سامنے بیٹھا مجھے کچھ نہیں آتا کھ نہیں آتا. میں نے پتا ڈائریکشن کی چیز ہوتی ایک ڈائریکشن بہت ہی مشکل کام ہے بہت ہی مشکل کام ہے. ایسا گہرا سمندر ہے کہ جنیاں ڈبکیاں لاندے جاؤ لاندے جاؤ تو تیار نہیں ملتی یہو جہاں فن ہے. میں ہر تک میری نکڑ میں نے سمجھ ہے کہ صرف میرے پروردگار نے میری نلائکیت اپنی رحمت پردے پا رہے اس لیے کسی بندے نے عزت دینا چاہتا نا تو پھر وہ نلائکیاں خوبیاں بتا دوں گا. یہ نلائک بندے دیا نلائکیاں اپنے پردے پا خوبیاں بنائی ہوئی جن عزت جو تریفہ ہوتی ہے نا میرے رب دیا تریفہ نہیں کچھ نہیں ہے. میرے رب دیا سب نبی پاک اس بعد جا دوسرا ہاتھ ہے وہ میری ماں دیا دعاواں جو میری ماں نے کہتے کچھ بن کے دکھائی اور اس بعد میرے استاد کی وہ تھاپڑا جہاں میرے استاد نے بن کیا شخصیت یہ میری زندگی جی کہ میں نہیں پوچھ سکتا یہ چیزاں تے کامیابی لے گئی ساری چیزاں. اصل گل ہے کہ پھر تسی ایک کامیاب فلماں دی ایک لمبی قطار دیتی جدا ایک دور 80 دا اشرا دے سر میں ایک پوائنٹ تو میں کر دوں کہ یہ فلمیں دونوں لگی ہیں اور فلم اپنا یہ ہاشا کیپٹل میری فلم دی وہ قیام سن میں فلم کیسا ریاست فلم ہوں ایک رولا پی گیا شور میں چاہے پیپر پرچیاں کہ راتا کے سامنے دیش میں جانا بلیک اینڈ وائٹ فلم جو خبر بن گئی نا بڑی بڑی خبر بنی. میں تو کچھ نہیں تھا اللہ نے عزت دینی تھی. میں باہر کھلوتا کیپٹل سن میں 9 والا شو پیک اور پیک سارا جن لوگ اندر انہیں باہر ملک مشتاق تھے نکلے میں کھلوتا دیوار کے نال کیپٹل گیٹ کے نال دیوار نال میرے کو سیدھا ملک مشتاق آیا آدھی انہیں میری جگہ پا کہ مبارک ہو گیا. یعنی یہ بڑے لوگوں نے انہوں نے اپنی شکست کو منیا نہیں ماشاء بہت اچھے پروڈیوسر ہے. میں نے ریکویسٹ کی تھی سارے کی کہ وہ رحمت دیکھ کر آتی ہے. میری یادگار فلمیں جو آپ کی آئی ہیں ان میں ایک طویل قطار ہے جی سالہ صاحب رانی بیٹی راج کرے کی نکاح چوڑیاں قدرت بے شمار فلمیں ہیں. اس کے بعد میں تو وہی دس رہا کہ اللہ پاک کی وہ رحمت ہے کہ جس نے اللہ کسی اپنے بندے نواز ہے نا یا وہ کوئی ادا پسند آئی یا کسی پیچھے دعا کم آ جاتی میری ماں کی دعاواں یا کوئی دعاواں جی ہوتی ہیں تو وہ پھر پروردگار وہ نلائکیاں پردے پانا جاتا ہے. پردے میں غلط کمی کرا گا نا تو جی وہ رحمت ہوتی ہے نا وہ صحیح ہوتا جائے گا وہ صحیح کرتا جائے گا. اے ہوا جی ایسا ہی یہ فلم آئی لگی تو ایک واقعہ سنا دینا یہ میری فلم سالہ صاحب چلی 2.25 سال میٹروپول جی سب لوگ میری وہ فلم اتر دی ہے سر وہ فلم اتر دی ہے تو دوسرے دن سویرے جمعے نو اتنے میری فلم ہی لگتی ہے صاحب جی سیم کاسٹ کی فلم سیم اپنے کاسٹ کریڈٹ سیم ہر چیز سیم وہ اثر چھڑ کے گئی سال تک اور صاحب جی جیلے آئے تھے اس دن بارش ہو گئی تھی اور یہ بھی تمہارے سے جو ہے اس جو مطلب دور کہہ سو ایک شیخ نذیر کا سنما سی نیلم سنما ہاں جی نیلم مصری شاہ ہاں جی اسے چل گیا ہوں اپنا کوئی مگر 2:30 بجے کا ٹائم میرے پروڈیوسر اس کا آنا وہ گھر آ گیا جیسے علامہ اقبال وہاں بلا کہ بارش ہو گئی ہے فلم لگ رہی ہے پروردگار کم کرنے والا پہلے سے چاہ پیتی چاہ پی کے تقریباً 3 بجے 10-15 منٹ سے چاہ پیتی 3 بجے کے قریب نا اسی اٹھے اور چلی سکتے اتر کے میں سیدھا اتر کے آ کے
گڈی چ بیٹھا بارش کنی کنی بارش ہو رہی تو میں سامنے گل کر رہا گل کرتے کرتے تو انج کر کے میرا دھیان اتنے گیا تو میں دیکھ رہا کی ہے کہ میری ماں نے دو نہ چکے ہیں چادر چکی ہے تو بارش پی رہی ہے دعا مانگ رہی ہے میں جی انج دیکھا نا میں کہ رانا صاحب کہنا کی خیر ہے میں کہ رانا صاحب میری فلم سپر ہٹ گئی ہے اللہ جناب کی کہہ رہے ہیں میں کہ میری فلم سپر ہٹ لگی جی کہتے کس طرح کہہ رہے ہیں تو بارش ہو رہی ہے دیکھتے کی حال ہے دعا کر چھوڑ میں کہ ادھر دیکھو انہیں جی چکی انج دیکھا نا کہ میری ماں جی دعا میں کہ اے دعا جی ہے نا یہ رائے گا نہیں جاتی یہ میری ماں کی دعا ہے اور یہ دعا میری پہلے بھی لگ چکی ہے یہ ہوں بھی یہ دعا جو ملتا ہے یہ میں کہ آؤ چلیے یقین کو ساتھ جی سن میں گئے ہیں اندر اینٹر ہوئے تو یقین یہو جہاں رش کے پہ تو دس نہیں سکتا میں نے اتنے میٹرو سن میں فون آتا دفتر شیخ نذیر صاحب کا انہیں کہا صاحب انہیں کہا یہ گوڈے گوڈے پانی جے مسی شاہ تے لوگ دبنا جن اندر نے انہیں باہر ایسا اللہ نے جو کامیابیاں جیتی ہے پھر ہر پھر سال میں فلم ہو چلی وہ بعد وہ اترتی ہے رستم خان لگتی ہے جی سال وہ چلتی ہے ادھر اپنا تیرا نہیں لگتی ہے گلستان سے میں چودھری عارف خان انہیں نو سرما لیا سی تو یاد ہوئے گا ہم نے انہیں 40-45 انہیں سرما لیا سی انہیں دسیا بھی دس انہیں سرما لیا انہیں کہ پہلی فلم تیرا نہیں لانی ہے انہیں تیرا ہی لائی وہ فلم جناب لگی اتنے سال چلی ہے جن سنمے کے پیسے سن اس کلی فلمیں پورے کیتے عارف خان اور وہ 18 ہفتے اس فلم کی سیٹ نہیں ٹوٹی سی ریکارڈ ہی تک کسی فلم کا 18 ہفتے پورے عید رمضان شریف کا پورا رمضان شریف چاند رات بھی وہ شو ہوئی وہ بعد نال ہی میری مہندی مہندی بھی اللہ نے پھر وہ ایک سال نبا چلی پھر یہو جہاں ریکارڈ رب نے بنائے کہ پھر ایک سال آیا کہ 1985 وہ 9 سینما مین تھیٹر میری فلمیں چلی گئی لکشمی چوک 9 میں برادری سلسلے دی فلماں نہیں بنائیاں میں کچھ اپنا مطلب کیونکہ میں اپنا ٹو مچ وائلنس یا ویلگیرٹی یا برادری سسٹم یہ فلمیں نہیں بنائی اگر میں یہ فلمیں کرتا رہتا جس طرح مجھے آفر ہوئی تھا کیونکہ میں نہ میں کوئی ویلگیرٹی میرے کو نہیں ہو سکتی نیوڈ پن میں نہیں کر سکتا ٹو مچ وائلنس میں نہیں کر سکتا میرے کو نہیں ہوتا اور وہ بعد میں اپنا کینا مطلب وہ کوئی ایسی ایسا برادری سوال یہ اٹھتا ہے کہ سلطان راہی مصطفیٰ قریشی اقبال حسن کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کی اس کاسٹ کے باوجود آپ نے سوشل فلم میں کس طرح اس کاسٹ کو لے کر جبکہ اس زمانے میں ایکشن فلم ہی بن رہی تھی ٹھیک ہے نا گل کی ہے کہ چونکہ مینوں بیسیکلی میری بنیاد جہی ہے وہ اردو فلمیں دی لہٰذا جلد میں پنجابی بھی آیا تو پنجابی نے بھی اردو نمائش کی میری پہلی فلم پنچھی تے پردیسی 2 نینس والی بالکل لیڈ کیا تھا اردو ٹائپ فلمیں نے ساریا دیکھو سارے چونکہ میرا سوشل فلم سینٹیمنٹ کی فلم اور رومانٹک فلم میوزیکل فلم اور برادری رشتے کی فلم فیمیل ریلیٹڈ فلم اپنا جی عورت کی پرابلم عورت تھی کا بہن کا مسئلہ یہ سبجیکٹ میرے بڑے فیوریٹ لگے سر لہٰذا میں اس پاس اپنے آپ کو ڈالنا پہ کہ ایکشن فلم میں سمجھتا تھا میرے استاد نے بھی کہنا سی کہ ٹھیک ہے ایکشن فلم بڑا بننا ہے اچھی فلم بزنس کرتی ہے سب کچھ کرتی ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ بنا ایکشن فلمیں چلیے نے بڑھیا چلیے ساڑیاں بھی چلیے میری کہ رستم خان ایکشن تھی اور سینٹیمنٹ سر تو گل کی ہے کہ جو نا ڈائریکٹر کا سوشل فلم چ بنتا ہے نا جو سینٹیمنٹ کی فلم بنتا ہے جو ٹریٹمنٹ کی فلم بنتا ہے وہ ایکشن دیکھو ایکشن سے فائٹ انسپیکٹر نے بنانا ہوتا ہے کی کرنا ڈائریکٹر نے بیٹھ جانا ہوتا ہے بھی ایکشن میں چاہیے سیکوینس اس طرح اس طرح چاہیے سوشل فلم تو تمہیں کرنا پہنتا ہے ڈائریکٹر کی فیل وہ اپنی فیلنگ دستا ہے کی ہے
ہوں تی رانی ہے، تی رانی جی آم بندہ نہیں اپنا فیل کر ادھر تیاں ہون تو پتا لگتا پہن دے سینٹیمیٹر ہون پتا لگتا. اور میں ایک فلم ایسی پاگل سی لڑکی کہ دیکھو ایک عورت کی سائیکی کی ہے جو پیار کے انوالو ہوتی ہے تو وہ پاگل پن کس حد تک بھی آتا ہے. سو اس طرح میرے عورت ایک کھلونا بنائی دلہن بنتی ہے نصیبوں والی. پھر میں ایک فلم بنائی مردہ دے گے مرد جینے نہیں دیتے، نیلے نے ڈائریکٹ کی تھا اور سپر ہٹ فلم بنا دیا. اور تو میں نے کراچیوں شمع دہلی سے کی دلی تو ہے سر شمع دہلی دے ایڈیٹر ادریس دہلوی صاحب آئے وہ تھوڑے پریمیئر شو چ آئے سر پریمیئر شو اوپن کیا وہ مصطفی قریشی صاحب نال لے کے آیا. جی جی میں تو انہیں کیا کہ بڑا قریشی صاحب مین کر رہے مرضی نے جی جی تو کہنے لگے میں صاحب کے آج دکھائی انہیں چلے میں ایک ریل دیکھتا ہوں اس کے بعد میں چلے جاؤں گا کہ آئیے پریمیئر سے آ گئے. انہیں جو پوری فلم اینڈ ہوئی اور بعد میں بلاؤ ایک بنائی کے لیے تو آپ نے جو فلم انڈسٹری میں کام کیا اس دوران آپ نے شبنم، انجمن، بابرا شریف، نیلی، نادرا، میرے خیال کوئی ہیروئن آپ نے نہیں جس کے ساتھ کام نہیں کیا. جیسے آپ کس کو اچھی پرفارمر مانتے ہیں یا کوآپریٹو کون سا؟ یہ بات ماشاء اللہ آرٹسٹ سبھی بہت اچھا سب نے بہت اچھی کام کی. شروع میں جب نغمہ بڑی کوآپریٹو تھی سارا بڑے اس کے بعد سنونی تھی اپنا پھر اس کے بعد یہ اپنا دوسرے عالیہ تھی. عالیہ ویری گڈ آرٹسٹ بہت اچھی. جہاں وہ پلس پوائنٹس کا ڈانس کا وہاں وہ میں سمجھ بہت 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 بڑھیا اور کوآپریٹو. رانی ایسی اچھی اور اتنی اچھی کامیڈی کرنے والی یعنی لائف میرے جوکس میں نے کامیڈی لائف فلم کمال کامیڈی جہاں عالیہ اور رانی دونوں اکٹھے ہو جائیں کامیڈی کی انتہا ہو جاتی ہے. اچھا اس کے بعد پھر آگے چلتے آیا پھر اپنا آسیہ آئی ان میں یہ کیا نام اس کا ممتاز آئی سارے یہ آتی گئی ساری زمرد آتی گئی تو آسیہ ان میں اور جس کو میں نے دیکھا ایک آرٹسٹ کو جس جو ڈفرینٹ انداز تھا اس کا نام تھا بابرا شریف ایک ایسی ورسٹائل آرٹسٹ ہے کہ وہ اپنا جتنی اس میں خوبیاں ہیں جس طرح وہ انوالو ہو کے یا سین کو اپنا طاری کر کے وہ کرتی ہے یہ اس کی ایک اپنا خاص پارٹ ہے. اس کا ڈانسنگ نہیں ہے وہ ڈانسنگ بارش میں ڈانس تھا پھر اس کے بعد کیا وہ بے تالی تھی. بے تالی کہتے ہیں کہ لے سے نکل گیا اسے نہیں پتا کہ لے کیا. میں نے بابرے کو بابرا تمہیں ایک میں بتاتا ہوں ایک ہوتا ہے سم جہاں آ کے بندہ کھڑا کر کے ہونا رکتا ہے. ایک ہوتی بیٹ اپنا جا کے کہتے بلکہ یہ گانے میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں انہیں پکڑ لو. پھر میں نے بابرا کو بیٹ اور یہ اپنا سم یہ بتایا اور آج بھی بابرا اعتراف کرتی ہے جہاں بھی انٹرویو ہوتا ہے کہ مجھے سم اور بیٹ اعتراف مجھے بتایا تھا. لہٰذا وہ بڑی اچھی آرٹسٹ تو میں بڑا یہ میری فیوریٹ آرٹسٹ ہے. اس کے بعد پھر ان میں ایک جو پرفارمر بعد میں آئی اسے بھی کہتے لوگ کہ یہ ہیلن ہے یہ ڈانسر ہے یہ کچھ نہیں ہے. اس نے پھر پرفارم کر کے دکھایا اس کا نام ریما. اس نے پھر رانی بیٹی راج کے لیے وہاں کیا. اسی طرح اپنا انجمن کو کہتے تھے لمبی ہے کچھ بس ٹھیک ہے جی چلتی بس ٹھیک کٹ کاٹ ہے بس خوبصورت ہے اسکرین سے ٹھیک لگتی ہے. ان آرٹسٹ کوئی نہیں کہتا. اس کے بعد فلم آئی میرے ساتھ اس کی میری 23 فلمیں ہیں. اچھا واحد ہیروئن ہے جس میری اس کی زیادہ فلمیں 23 فلمیں اور ساری ہٹ اللہ کی رحمت اور سب میں اسے ڈفرینٹ کام کیے. یہ قدرت چوڑیاں نکاح تیرانی مہندی ساری اپنا یہ انجمن ہی ہے اس میں جیسے اپنا صاحب جی سالہ صاحب ساری مہندی. تو اس کے شروع ہوئی میں نے کہا میں ان شاء اللہ اگر اس انجم کو بھی لوگ کہیں کہ یہ آرٹسٹ ہے. فلم بنی مہندی بنی. اس کے بعد اس میں کام کیا. لاسٹ سیکوینس تھا گانے کا
تو انجمن سے میک اپ کر کے آئی. میں نے کہا ہم پیار سے انجمن کہتے تھے. بس بس نو ڈاؤٹ بہت اچھی آرٹسٹ, جتنی تعریف کیا کم ہے, اور کم از کم میرے ساتھ بہت کوآپریٹ ہے. 23 فلمیں ایسی تو نہیں کر رہی, ایک فلم میری ہیرو کے سامنے دوبارہ مشکل ہو جاتا ہے. کوآپریٹ تھی اور آرٹسٹ بھی بہت اچھی تھی, بہت بہت اچھا کام کرنا آ گیا تھا اسے. اچھا وہ میرا لاسٹ گانا تھا, میں نے کہا جو ہم تو کہتے سارے والے, تو میں نے کہا یہ میک اپ اتار دو, منہ دھو. یعنی کیا مطلب؟ میں نے کہا صابن سے منہ واش کر کے آؤ, کچھ نہیں چاہیے. میں نے کہا نہ لائننگ چاہیے, نہ مجھے تمہاری پلکیں چاہیے, کچھ نہیں بننا, نہ آنکھیں, کچھ نہیں چاہیے, وداؤٹ میک اپ آؤ. وہ یقین کریں ایکچولی آنکھوں میں آنکھیں بھر آئی آنسو کی. مجھے بندہ کیا کہتی میں کیا لگوئی, میں نے کہا جو کچھ بھی لگوئی انشاءاللہ تم دیکھنا کیا وداؤٹ جب منہ دھو کے آئی, اس نے میرا کہنا مانا. میں ایمانداری کی بات ہے, وہ آئی, میں نے بالکل ٹھیک ہے. تو اسی میں نے وداؤٹ میک اپ وہ لاسٹ کا سیکوینس کیا, وداؤٹ ڈانس ڈائریکٹر کیا وہ گانا, جہاں سنگیتا مہندی لے کے. تو آپ یقین کریں پھر میں نے اسی دوران مہندی کے دوران ہی, گانے کے دوران ہی میوزک میں اسے دلہن بنایا, وہ ٹکا آیا, آیا, سارا دلہن بنایا, اسے سجایا, اسے مجھے خان کی طرح. یہ واحد فلم ہے کہ جب ڈیتھ ہوئی ہے انجمن کی تو پورا ہار رو رہا تھا. یعنی الیاس کشمیری ایسا بندہ رو رہا تھا. میں نے کیپٹن صاحب نے جب پریمیئر چلا اس کا, تو اس کی آنکھوں میں اسے گیا کہ مجھے شگرد کہتا تھا, میں نے الیاس اور شگرد کمال کرتا ہے, ٹھنڈ مارتی ہے گلی ٹھنڈ. یہ تو عروج کا زمانہ تھا, آپ نے بڑا طویل دور, کامیابیوں کا طویل دور دیکھا, سنہرا دور دیکھا, جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا. آج فلم انڈسٹری جس بحران سے دو چار ہے, آپ اس کے متعلق بتائیں کہ یہ کس وجہ سے ہوا اور اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے. بھائی ایک تو پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میری انڈسٹری جو ہے نا, یہ کسی کو اپنا کیا کہتے ہیں کہ کوئی روڈ سے چڑھے ہوئے یا کامیابی کی مدد طے کرے ہوئے کہ نیتا کھینچنے والے بڑے ہوتے ہیں, سے بلند دینے. میری انڈسٹری کو لوگ ایسی ایک وہ ایسا جیلس ہوا ہے, ایسا اس پیچھے انڈسٹری پیچھے گیا ہے. وہ چاہتا تھا کہ اس انڈسٹری کو کس طرح لیٹ ڈاؤن کیا جائے, اسے کس طرح یہ انڈسٹری اپنے آگے نہ بڑھے. یہ شروع سے انہوں نے بڑی بڑی سازشیں کی, انڈیا سے ڈائریکٹر بھی آئے, انڈیا سے اور بھی اپنے لوگ بلائے, انہوں نے بڑے کام کیے, بڑی یعنی فلمیں بھی تھیں, ہم نے بیان بھی کروائی ان کی فلمیں. بات کیا کہ انہوں نے وہ لابی وہ شروع سے لگی ہوئی تھی انڈین فلموں کو, جو آج کے دور میں جا کے پچھلے دور میں جا کے وہ کامیاب ہو گئی. جب انہوں نے ملٹی پلیکس سینما جو ہے نا, کہ میں آپ کو اوپن کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنا انڈین لابی کی وجہ سے شروع ہوئی ہے, کیونکہ انڈین فلمیں کھل رہی تھی, انڈین فلمیں ریلیز ہو رہی تھی, اسی لیے یہ فلم ملٹی پلیکس سینما بنے ہیں. یہ پاکستانی فلموں کے لیے نہیں بنے. یہ 300 ریٹ ٹکٹ کا 500 ریٹ 700 ریٹ 800 ریٹ 1000 ریٹ, یہ پاکستانی فلم کا نہیں تھا. پاکستانی فلموں کا تو راشن نہیں ختم ہوتا تھا. ہمارے اپنا بڑی سے بڑی ٹکٹ جو ہماری ہوتی وہ 100 روپے تھی, 50 روپے تھی, 25 30 روپے تھی. راشن نہیں ختم ہوتا ہے. لوگ اندرون شہر سے لوگ مسجد لاتے تھے, جو لوگ ابھی رکشا چلاتے تھے, جو مزدوری کرتے, دیہڑی کرتے, جو ایڑی باندھتے, دوسرے تھے جو چھوٹی چھوٹی چھابیاں لگایا کرتے, وہ مہینے بھر اپنا کماتے تھے, اپنا ہفتہ بھر کماتے تھے, ہفتے کو ایک دن میں نکالتے تھے, وہ تھوڑے سے پیسے جمع کرتے تھے, اپنی فیملی کو لیتے تھے. ان کی انٹرٹینمنٹ جو تھی سینما ہاؤسز تھے, وہ ختم کر دی ہم نے, ان لوگوں کو ختم کر دیا ہم نے, ان کی انٹرٹینمنٹ ختم کر دی. ایک تو مہنگائی اور دوسرا ان کا وہ سارا سلسلہ. تو کیسے اب سنیں, تو یہ ایک پلاننگ تھی جس کے ساتھ پھر اس میں ایک اور ایک گروپ آیا. ایک تو یہ تھا کہ انڈین فلمیں کھولیں, وہ کامیاب ہوئی, اخیر میں جا کے کامیاب ہوئی. پھر ان کے بیچ ایک اور گروپ آیا, انہوں نے کہا کہ پاکستانی فلم کو ڈیمیج کیسے کیا جائے. انہوں نے نیوڈ فلم بنانی شروع کی, ولگر گانے, ولگر بول. اب میں کیا مجید علی ڈان بڑے بڑے عجیب ہم نے بہت بہت اہم گانا کام کی ہے. اچھا اس کے بعد یہ ولگیرٹی, اس سے کیا ہوا کہ فیملی جو ہے نا آنا چھوڑ. پھر انہوں نے ٹو مچ وائلنس کہ اتنا خون کی باٹیاں جو ہے نا وہ گرا دو, اس سے فیملی کو اور پیچھے انہوں نے دوسرا طریقہ کیا, فیملی کو پیچھے بتایا, کیا فیملی پیچھے بتا. اب کیا, اب
فیملی فلم دیکھنے نہیں آ رہی. اپنا وہ فلمیں پروڈیوسر پریشان ہو کر انڈین لابی وہ زور پکڑ رہی تھی اور ایسی فلمیں بننی شروع ہوئی کہ جو اس میں بلگر یہ وہ کپڑے بہت بہودہ کام ہو رہا ہے یہ. اور پھر یکسانیت کہ اگر ایک بندے کی فلم ہٹ ہوئی اس جیسی 4 فلمیں شروع ہو. سالہ صاحب ہٹ ہوئی, سالہ صاحب تیرا نہیں ہٹ ہوئی, چوڑیاں ہٹ ہوئی, چوڑیاں کے پیچھے پڑ گئے, مولا جٹ ہٹ ہوئی, مولا جٹ پڑ گیا, دہلیز ہٹ ہوئی, دہلیز کے جو ہٹ ہوتی گیا اس کے پیچھے پڑ گیا, اس ٹائپ کی بناتے گیا سارے. یکسانیت نے اس نے اپنا اسے پھر ہم ڈائریکٹر نہیں رہے, فالوور بن گئے. ہم نے پھر فالو کرنا شروع کر دیا. ہم نے وہ ڈائریکٹر بھول گئے تھے وہ جو اپنے استاد دوستی کا. اب یہ ساری چیزیں ملا کے نا اس انڈسٹری میں یہ ہوا. پھر انڈین فلمیں جب ملٹی پلیکس سنیما بنے تو انہوں نے ایک منوپلی بنائی. اس میں جب آئے تو پاکستانی فلموں کو انہوں نے ٹائم نہیں دیا. انہیں وہ شو دینا شروع کر دیا کہ جو جس میں جا کے لوگ ہی نہ آئے. تو پہلا شو فلم تھوڑی فلم خراب ہو گئی جی, کچھ نہیں گئی, اتار دو جی دوسرے دن. اور پھر یہ ون شو کیا ایک شو میں اب 3 فلمیں لگ رہی ہیں, یہ کیا ہے یہ فلم میں ٹھیک ہے اپنا انٹرنیشنل لیول پہ جب یہ اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے اپنے لوگ یا لوگوں کا ذہن پہنچ جاتا ہے, ذہنی طور پہ اتنے اونچے ہو جاتے ہیں, تب جا کے آپ یہ کہتے ہیں ایک دن میں 3 اور خود لوگ خوشحال ہوں. وہ یہاں تو خوشحالی بھی نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, سب کچھ ہے, ڈپریشن ہے. اور اس میں آپ ایک دن میں 3 فلمیں چلا رہے ہیں اور 3 فلموں کا ریٹ کیا ہے 500-300 کی ٹکٹ ہے. اور اس کے بعد اپنا وہ اپنا اگر ایک شو نہیں چلا اور لوگ نہیں آئے انہیں اتار کے باہر پھینک دی. ارے پورا ہفتہ چلنے دو فلم کو, پتہ تو چلی فلم فیل ہے, وہاں سے کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کا تاثر کیا. ہماری فلمیں کئی ایسی فلمیں ہیں جو پہلے ویک کچھ نرم گئی ہیں, دوسرے ویک ایسے اٹھی ہیں کہ انہوں نے پہلے ریکارڈ بیٹ کر دی. اچھا تو اب کس طرح اس کا حل کیا بتاتے ہیں؟ اب یہ میں ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یہ ہمارا سارا ایک اپنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. پھر ہم نے فالو میں بتا دیا سب کی سب. اس کی اب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہم نے سب سے یہ غلطی کی, ہماری جو بڑے تھے, جو لیڈر تھے, جو اس کے اپنا انڈسٹری کے کرتے دھرتے تھے, انہوں نے ایک ادارے کو اس طرح تباہ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کیا پاکستانی انڈسٹری. اس کا نام ہے نیپٹیک. وہ بھٹو صاحب نے بہت اچھا ادارہ قائم کیا تھا. وہ ایک ایسا ادارہ تھا جنہوں نے یا فلمیں شروع کرتی, وہ ادارہ فلمیں بناتا. مگر پہلی فلم اس میں ایسے بنا, انہوں نے ملاپلی کر کے بنائی وہ خاک و خون, کہ جو انہوں نے اتنے بجٹ کی فلم بنا دی کہ سارا بجٹ انہوں نے اس میں لگا دیا. وہ چاہیے نیپٹیک بنتی اور وہ فلم چلتی رہتی اور اسے تباہ کر دی. اب یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی حکومت سے, پلیز خدا کے واسطے اسے انڈسٹری اون کریں. پہلے اسے انڈسٹری تسلیم کریں, پہلے مانیں کہ ہمارا وجود ہے, ہم لوگ ہیں. جب ہمیں مانیں گے آپ لوگ, جب ہماری حکومت مانے گی کہ ہم لوگ ہیں, ٹریڈ ہے, یہ ایک انڈسٹری ہے, اور اسے انڈسٹری ڈکلیئر کر دیں. ایک دفعہ شیخ رشید صاحب تھے جب اپنا یہ ثقافت تھے, انہوں نے کہا تھا ہم نے انڈسٹری کو ڈکلیئر مان لیا مگر امپلیمنٹ آج تک نہیں ہوا. شیخ صاحب کہاں ہے آج تک؟ وزیر کیا داخلہ ہے کیا خارجہ ہے؟ داخلہ ہے. تو کیا کیا انہوں نے کہا خدا کے لیے اس انڈسٹری کو تسلیم کریں تاکہ ہمارے ہمیں وہ مناظر ملے جو کہ انڈسٹری کو ملتی ہیں, تاکہ اچھی فلم بنے. اس وقت ہمیں کیونکہ ہم آج تک ہم نے جو کام کیا ایک ہی ٹیم کی طرح کیا ہے. ہم نے پنجابی کہتے ہیں اپنی اقبال کے نا آپ ہی سے کیجیے, اسی وہ آئے ہیں جن سر سے کوئی ہاتھ نہیں گا, یعنی اسی آپ ہی سب کچھ کیتا جی, اسی اپنے پیروں سے کھلوتے. ہاں ایک کام ہم نے کیا, ہم نے حکومت کو ٹیکس دیا. یہ نہیں کہہ سکتے حکومت کہ ہم نے ٹیکس نہیں دیا. میں نے اپنا کوئی فلم نے بنانے میں 3 سال پہلے ہی میں نے ریٹرن بھیجی ہے کہ میرے پاس فلم کوئی نہیں ہے جی. ہم کتنا بیٹھے پنجابی کہتے خوہ ختم ہو جاتا جی یار, کھا کے کنے پیسے اکٹھے کر لے ہوں گے, کتنا کچھ کر لے ہو گے. اول تو سن جو پیسے ملتے سن وہ اسی اپنا تو کپڑا چکو کہ اپنے ننگا ہوتا ہے. اسی کی دسیے کہ کس طرح فلمیں بنائی ہیں تاثیر اور کس طرح کوآپریٹ کیا جائے, پیسے ملے کہ نہیں ملے. تو کیا مراد ہے اس وقت ساری سر سے ہاتھ چاہیے, اس حکومت کا تعاون چاہیے. ایک دفعہ اپنا عمران خان صاحب آئے نے پاکستان فلم انڈسٹری, وہ کدی نہیں آئے. حالانکہ انڈسٹری نے انہوں نے ہسپتال سے کنا آرٹسٹان انڈسٹری نے سپورٹ کیا جی, بہت لوگوں نے
ہے جی اور جیلے انہوں نے ایک آواز دی ہے خان صاحب نے 850 نس کے گئے میل ہو فیمیل ہو ہے جی اسی لوگ اپنے جنہیں اج اس انڈسٹری کو اپنے خان صاحب کی ضرورت ہے پلیز وہ آئے نے انہوں نے ایک فلم کی اوپننگ کی تھی اتنے اور اس اوپننگ اپنے سی فلم میرے اپنے بہت پیارے دوست سارے ہیرو اپنا وسیم میاں وسیم صاحب لکی علی جنہوں نے فلم بھی کام کیا جس ڈائریکٹر تسی صاحب جہاں ڈائریکٹر میں اور بہت سی وہی فلم کی اوپننگ خفیہ محبت ایونی اسٹوڈیو جو بنا وہ آئے اور بڑا اتنے خاص میں بات کہ اسے طریقے نصاب بنے اپنے میرے خیال کوئی 9-10 سال بڑا اچھا میں نے سارے تصویر بڑے وعدے وعید کیتے اج اسی وہ وعدے وعید ہم یاد کرانے خاص صاحب ہوں اس ویلے ضرورت سانوں کچھ نہیں چاہیے میں صرف ایک گل کرنا سارے جنہیں بھی کرتا ترتا نے جو بھی آ کے سجیشن دے اج تو مجھے افسوس ہے گا کہ حکومت نے انہوں لوگوں کو بلایا ہی نہیں ہے گا جنہیں انڈسٹری جنہوں 60 سال ہو گئے جنہوں کام کرتے ہوئے جنہیں عمریں گزر رہی ہیں ہمیشہ انہوں نے بڑے چڑھتے سوٹ کی پوجا کی جہاں بندہ اپنا آیا آ کے انہیں اپنا واہ کروائی ہے وہی اگے آ گیا یار جنہیں کرتے رہے ہیں جنہیں کر کے پھر اسی یہ نہیں اپنے میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی گل کرنا میں حسن عسکری ہے ایک فوت ہو گیا اپنا کل اقبال کشمیری اس بعد ہال بیٹھے ہالے ہے کچھ ہے بیس کلیم بھی ہے اپنا ہے سنگے نور ماشاء اللہ بہت اچھا ڈائریکٹر نو ڈاؤٹ اپنا اس بعد ناصر ادیب ہے سارا محمد پاشا ہے جی تھوڑے بہت رہ گئے یہ رہ گئے ختم ہو جان گے سینئر موسٹ ڈائریکٹر تو صرف 2 ہی رہ گئے 2 دن ہی رہ گئے اصل اسی بیٹھا میں بیٹھا کوئی پتہ نہیں کل کی ہونا جی میں گل کرنا مگر یہ گل کی ہے کہ ایسے لیے خدا دے واسطے کم از کم یہ ضرور کرو کہ اس انڈسٹری کو اگر تھی سروائو کیسا کرنا چاہتے ہو سمجھے کہ انڈسٹری پہلے سے کھلو جائے ایک طریقہ ہے جو میرے کو لگا کہ ایک ادارہ نیٹفلکس کی طرح حکومت پھر بنائے ایک ادارہ بنائے وہ ہیڈ ایک یہو جہا ایماندار بندہ ہوئے حکومت کا ہوئے اور انڈسٹری کے چند جو سینئر موسٹ بندے نے ایماندار بندے نے 1-2 ہے نے انہوں نے ہولڈ دیتا جائے 10 فلمیں شروع کی جان اس ادارے 10 فلمیں اپنا سائز صاحب شروع ہوں اور 10 فلمیں 10 ڈائریکٹر ہوں ہے جی یہ 10 ڈائریکٹر ہوں اور 10 رائٹر ہوں سمجھے اور یہ ٹیکنیشین آ جان سارے میرا مطلب ہے کہ وہ ایک 2-2 کروڑ کی فلم شروع ہو 2-2 کروڑ کا بجٹ یہ جہاں کہتے ہیں کہ فلم جی 5 کروڑ کی 10 میں غلط ہے ذہن چاہیے فلم بنانے پیسہ ایسا نہیں چاہیے پیسہ ہونا چاہیے جی ڈیمانڈ ہے ہوتی 2 کروڑ کی ایک بہت خوبصورت فلم آتی ہے 2 کروڑ دیا 10 فلمیں شروع کروں 5 پنجابی 5 اردو ہے جی اور فلمیں بنا کے یہ 10 فلموں چو اگر 2 فلمیں بھی چل گئی ہیں ساج بھائی اسی 20 کروڑ روپیہ جہاں حکومت ہے اسی ویلے واپس کر دیں گے کہ 10 2 بھی نہیں چلی پھر ایک کمپٹیشن ہو جائے گا ہر ڈائریکٹر کی کوشش ہوگی میری فلم چلے ہر رائٹر کی کوشش ہوگی میری فلم چلے ایک ایسے ایک سروائیو کا طریقہ ہے کہ کیونکہ میرا پروڈیوسر اعتماد نہیں بحال ہوئے جی پروفیشنل پروڈیوسر نے وہ نہیں آن گے اونی دیر تک نہیں آن گے حکومت 10 فلمیں شروع کرے انہوں انڈسٹری تسلیم کرے اور وہ ایفٹیک کا ایک ادارہ بنائے اور وہ بندے رکھیں جو کام دے بندے ہیں پھر دوسرا دیکھو نا کسانوں کی زیادتیاں ہوئی ہیں ایوارڈ کی ہو رہے کی منڈیاں ہو رہی ہیں کی زیادتیاں ہو رہی ہیں پرفارمنس دیکھ لو نیشنل ایوارڈ دیکھ لو اور باقی سارے سرکاری ایوارڈ اور اعزازات نہیں میں کہنا سان بولی جاؤ نہ دیو سانو نہ میں اپنی گل کرنا نہ میں عسکری کی گل کرنا نہ میں اپنے ہو رہ کے نہ گیا میں کسی گل کرنا 2 بٹ ہے سارے میرے بعد اپنا یا سید نور مل چکا ناصر الدین مل چکا سر یار کچھ ایک چلا گیا بیچارہ اقبال کی میرا مطلب اسی یہ نہیں کہتے سارے دیو تو جینون بندیاں یار خدا دے واسطے انہوں تاکہ سانو پتہ لگے کہ جینون بندیاں ملے گا اسی ہوں جلے دیکھنے ہیں سننے ہیں ہیروئن لڑکیاں بھی دیکھنے ہیں تو حیران ہو جانے ہیں کہ ساریا آنے ہو نغمہ بیگم کی نشو عالیہ یہ ڈیزرو نہیں کر دیا بڑا جو پرفارم دیا یار جنہیں پرانے آرٹسٹ جی رہن میں گل کر رہا جی جنہیں اپنا اپنا ٹیکنیشین ہے بیٹھے ہوئے ایسے میرا مطلب ہے کم از کم کچھ نہیں فیوریزم چھڑ دو خدا دا واسطہ یہ چھڑ دو چند گلاں کم از کم اون کرو اور اس انڈسٹری کا کیونکہ علیہ خان صاحب نے پتا کہ انڈسٹری کی اہمیت کی گئی انڈسٹری کو کی کام لیتا جا سکتا ہے سانو یہ کہتے ہیں کہ 6 فلمیں بناؤ سر سانو وہ مراد تو دیو سانو وہ سہولت بھی دیو
ایسا کچھ نہیں مانگتے 2 کروڑ تو کہنے اچھی فلم بنا کے دینے نہ بنائی سن اپنے کیا جو کہ ایسے نے لے کے گیا کچھ نہیں کیتا اسی 60 سال ضائع کیتے نے اسی اللہ دی رحمت ہتھا پیرا نے فلماں بنا کے اپنا پروردگار نے ساڈے تے کرم کیتا ہے اور میں کہنا یہ سب اللہ پاک دی رحمت ہے. الطاف صاحب آپ اپنے ایک تو اپنے اداکاروں کے متعلق بتائیے کہ آپ نئے چہروں کو بھی لائے ہیں اور پرانے آرٹسٹوں کو بھی آپ نے ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا ہے کہ جس طرح ہمارے اردو فلموں کے نامور اداکار رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں ان کو آپ نے پنجابی فلموں میں متعارف کرایا. اس طرح چھوٹے فنکار جو فائٹرز تھے اور یا جونیئر فنکار جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں آپ نے ان کو ہیرو لیا اور نمایاں مقاموں میں فلموں دیا. حالانکہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ فلم کروڑوں میں لاکھوں میں بنتی ہے تو یہ رسک بہت کم لوگ لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ انہیں لانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ایک تو نئے آرٹسٹ آگے آئے دوسرا یہ تھا کہ مجھے پرانے آرٹسٹوں نے تھوڑا سا ڈسٹرب کیا ان کی ڈسٹربنگ کی وجہ سے یہ بات ہوئی. میں نے اپنا رائی صاحب میری 2 فلموں میں فلم تھے دیش میرا جیتا ہے اور انسان کی تماشا تو اس کے بعد 2 فلمیں اللہ کی رحمت سے ہٹ ہوئی. اس کے بعد ساتھ ہی انسان کی تماشے کے ساتھ ان کی بشیرہ ہٹ ہوئی تو لہٰذا ان کا نام اور ٹائٹل رول تھا ہیرو چھپے آ گئے. اس کے بعد میں نے فلم شروع کی 4 کندے پیسے جب وہ شروع کی میں نے رائی صاحب کو بلایا میں نے رائی صاحب کہا رائی صاحب فلم کرنی تو رائی صاحب کو میں پیارے سے آگا صاحب کروں میں آگا جی میں میری فلم کی آپ نے بھی کرنی ہے کہتے ہاں ہاں ضرور کتنے پیسے 30 لاکھ آپ نے 15 انسان تماشا دیش میں آپ کے لیے 50% آپ آگے ٹھیک ہے آپ یوں کریں 20 لے لیں کہتے نہیں میں چل 25 لے جاؤں پھر میں کر سکتا ہوں چل 10 بنا دیں آپ کو بتا چلے ہٹ ہوئی ہے شیرہ پہلے سوچ کے بتاؤں چلے گئے ہم میرے ذہن میں آیا کہ آپ میری اس وقت جوان بھی تھا وہ جوش بھی تھا سوچ کے بتاؤں نصرت قریشی کے ساتھ ہم سارے بزنس کے کمرے میں بیٹھا وہ بیٹھے کرتا تھے اکٹھے سارے تو ہم بیٹھ کے اپنے آپس میں گپ شپ کی اور کبھی کارڈ بھی کھیل لیا بینک وغیرہ ہوتا ہے ٹائم پاس کر کے شور نہ ہو تو بیٹھے بینک کھیل تو کسی میں مجھے کہنے لگے کہ ہاں بھائی میں پنجابی میں کام نہیں کر سکتا میں نے کہا خوشی بھائی نہیں کر سکتے جب وقت آیا بات ختم ہو یہ مذاق ہوتا ہے انہوں نے بات کر دی ایک دم میرے ذہن میں بیٹھے بیٹھے نصرت قریشی کا خیال آیا نصرت قریشی نے مجھے کہا تھا پنجابی میں کام نہیں کرتی اس سے میں نے کہا پتہ کراؤ نصرت قریشی کہاں جی 2 بڑھ میرا چکے میں نے کہا جاؤ 2 پتہ کرو پتہ لگا کہ جی ہم نے 4 نمبر فلور میں شکار کی شوٹنگ کر رہے ہیں آپ تو میں نے کہا اچھا میں وہاں چلے پتہ چلا جی قریشی صاحب تو اپنا واپس جا رہے تھے اور جی آخری فلم کر رہے ہیں ان کے پاس فلم ہی کوئی نہیں وہ کہتے میں جا رہا ہوں میں گیا میں قریشی صاحب کو گیا آئیے یہی ہے صاحب یہ کیا آ رہی ہے میں قریشی بھائی آپ نے مجھے کہا تھا میں پنجابی میں کام کروں گا ہاں میں نے کہا تھا بات کی تھی میں نے کہا پنجابی میں کام کروں ارے صاحب بھائی کیا کر رہے ہیں میں واپس جا رہا ہوں اپنے کیا میں تو لوگ تو کہہ رہے ہیں صحیح اردو نہیں بول سکتا میں سندھی بندہ ہوں تو میں پنجابی کیسے بول بھگوانا بھی رکھتا ہوں اللہ کام کرے گا میں اب یہ میری کوشش ہے کہ میں آپ جیسے میں آپ کو کہوں آپ ویسے کرتے جائیں آپ مسئلہ آرٹ تو اچھے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں پڑا گیا کام تو جب اسے میری بات کرتے ہوئے دیکھا تو ایک لفظ کہا کہتے اگر آپ کا اتنا کانفیڈینس ہے تو پھر میں کروں گا میں کہ پھر آپ سائن کریں یہ 2000 میں نے 10,000 سائن کر اور پھر میں نے یہ کہا میں نے پیسہ دیکھیے ایک وقت آئے گا کہ آپ ایک اس انڈسٹری میں ٹاپ کریں گے پنجابی پھر میں نے اپنا مسافر تو آگے میرے پاس تو اس طرح پھر میں نے رائی صاحب کی ضد میں نے باقی کے 3 جو آرٹسٹ ہیں نا وہ بھی نہیں لی میں نے پھر منوور سے ہی کراچی سے آیا ہوا تھا اردو اسپیکر پھر میں نے اپنا وہ خالد خان وہ پروڈیوسر کا بھائی تھا اس کے لیے پھر میں نے قاسم تھا وہ میرا بھانجا تھا وہ یہ 4 نہیں لے گی ان کا باپ جو ہے وہ میں نے علاؤدین پر رکھا وہ بڑا آرٹسٹ تھا بلکہ بڑا آرٹسٹ رکھا اس طرح اسد بخاری
اور پہلی فلم آسیہ کی پنجابی کی، پہلی فلم مسافری کی پنجابی کی جا فلم لگی، پھر کامیابی دے دی، مسافر کی سامنے آ گیا، اس کو آگے جا کے مسافر کی تو ساتھ ہی وہ لائسنس سیٹ ہو گئی، کہیں دو بس پھر وہ نکل گیا۔ اس کے بعد اب میں نے ایک فلم شروع کی، یاری دوستی۔ جب یاری دوستی شروع کی تو میں نے اپنا مسافر کی بات کو بلایا، میں نے کہا پہلے میں نے رائی صاحب کو بلایا، میں نے کہا رائی صاحب آپ نے پہلے انکار کیا، ہاں رائی صاحب سوری پیغام آیا مجھے، اس کے بعد 25 کا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ شاہ جی ان کے تھے اپنا مینیجر شاہ، تو مجھے آئے شاہ کہ لگی اپنا آغا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے 25,000 کا دیں، میں کہا آغا جی کو میں سوچے تو اتنی دیر میں مجھ کو کر چکا، لہٰذا وہ میرا لنک ہو گیا بتاؤ۔ اب میں نے پھر بلایا، میں نے آپ نے پہلے مجھے اس طریقے سے ساتھ کیا، اب بتائیں، اب ماشاء اللہ بہت اسٹیبلش ہو گئے، میں نے فلم شروع کی یعنی تو اپنا کیا لینا اس کہنے کے صاحب مجھے پتا چلا کہ آپ کا پروڈیوسر جو ہے وہ ایئر کنڈیشن اپنا وہ کرتا ہے، باہر سے اپنا ایئر کنڈیشن وہ آتے ہیں نیا نئے ایئر کنڈیشن آئے، اچھا ٹھیک ہے، یار دوسری ان کی فلم، ہاں وہ ممتاز جی کی، اچھا لو یہ وہ اپنا کہہ لگے یوں کرے مجھے اپنا ان سے نا اپنا ہاں بڑی خوش کیسے بتائیں کیا لینے سطر کر دیں بہت آگے چلے گا۔ اس کے بعد میں بیٹھا ہوں، بیٹھا تو میں نے اپنا دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے سے ایک لڑکا گزرا، اس نے اولڈ گیٹ اپ کیا، میں نے اپنا یہ کون ہے لاؤڈ سے بلایا تو یہ ہماری پولیس، اچھا میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ میں کام کر رہا ہوں، میں نے کہا یہ تم یہ اولڈ گیٹ اپ کیا ہو یا تم اولڈ ہو؟ نہیں جی یہ میں نے گیٹ اپ کیا یہ قیدی صاحب کی فلم ہے ارادہ، یہ ارادے کی شوٹنگ کر رہا ہوں، میں اس میں باپ کا رول کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا یار تم کیوں کرنا، تم نے کل آنا یہ میک اپ یہ گیٹ اپ وغیرہ، ٹھیک ہے دوسرے دن وہ میرے پاس میں نے دیکھا اچھا خاصا ہے یار تم تو گرو، ارے جی میں کہا تم ہیرو، میں کہا میں تمہیں اپنے فلم میں ہیرو ہوگا مگر تمہیں 2 دن کے بعد بتاؤں گا، میں نے ایک مارجن رکھا تھا، اس کے بعد میں آیا شاہ روز شوٹنگ، پتہ لگا اس وقت شمار شوٹنگ کا، میں نے کوئی سب بلایا، میں نے کوئی سب میری فلم شوٹنگ آپ پہلے آپ بھائی مجبور کرتا بس لیٹ ہو جائے گی آپ کی فلم تو دیتی نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، تو پر میں اپنا کوشش کرتا ہوں کہ میں نے 1 مہینے میں جلدی فلم بنانی ہے تو مجھے 1 مہینے میں ایڈجسٹ کر لیا، کہتے ہیں 1 مہینے مشکل ہو جائے گا، نہیں اب میں باتیں کر رہا ہوں میں کوئی حساب سے اسی دیر میں میرا ہی شکل داؤد بٹ آ گیا، اس میں یہ ڈائریکٹر بن گیا تھا، اسے میں نے اپنی پروڈکشن کی فلم کی، میں نے جس پروڈکشن کی تصویر کی تھی نا اس کی اگلی فلم میں کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ بولے تھی خواجہ نیب کی اور کاغذ کا، تو میں اگلی فلم میں کرنے جو میں نے اگلی فلم سے دے دو ہاں جیلی سے کہہ دی، میں نے خود ہی اوپننگ خود ہی اپنا فلم تو میں کرنا ہی چاہتا، تو اس نے فلم شروع کی الار بابر فلم والا، تو وہ اپنا آیا پولیس بھائی وہ مجھے اپنا پرسوں کی ڈیٹ چاہیے، میں نے الارم شروع کی پھر تو بس پرسوں اپنا اپنا 2 دن پہلے بھی آ جائے، اس کے بعد پھر خرچ کر لیں گے پاکستان کر لیں گے تو پڑ کے اچھا ہاں تو مسافر ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے میرے سامنے میں نے پولیس کی طرف دیکھا داؤد کی طرف دیکھا، میں نے پولیس ابھی تو آپ کے پاس ڈیٹ نہیں تھی،
داؤد نے آ کے اپنا یہ میرے شاگرد ہے، اس نے کہا جی مجھے 2-3 گھنٹے دے دے پرسوں اور اس کے بعد باقی ایڈجسٹ کر لیں گے. آپ نے کہا ہاں ہو جائے گا. پہلے وہ دیکھا بچہ ہے نا سارا یہ ٹھیک. پھر کوئی صاحب اگر میں نے آپ کو نہیں لینا، اب آپ نے انکار کر دیا تو آپ ہی جگہ کس نے لوں؟ میں نے میری جگہ اپنا یوسف خان صاحب بولے. آپ نے بڑے 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 آرٹسٹ کا نام دیا یوسف خان کو، آپ کی جگہ کوئی ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے ایک اور چیز سوچی صاحب، جب تھوڑی ضدی بھی سا اس نے میں ذرا ذہن بھی گرم تھی. میں نے ایک اور چیز سوچی کہ کیا، میں نے کہا میں اسے لوں گا جو آپ کا ڈپلیکیٹ کرتا ہے. کیا مطلب؟ میں کہا ذات شاہ آپ کا ڈپلیکیٹ کرتا ہے نا، میری فلموں میں ڈپلیکیٹ کیا ہے نا ذات شاہ نے آپ کے سسٹم نے خان نے کیا فلانے. ہاں میں نے کہا آپ کا رول جو ہے نا ذات شاہ کرے گا. یہ سب دیکھتے رہے. وہی میں نے یاری دوستی شروع کی، اس میں ذات شاہ اور ہمایوں قریشی دونوں رکھ کے فلم 52 ہفتے چلی نکلی ولا نہیں عزت دی. تو یہ اس وجہ سے نئے آرٹ مجھے ویسے بھی شوق ہے لینے کا. پھر میں مشتاق قریشی بھی پنجابی چھوڑ گیا. پھر جاوید شیخ میں نے پنجابی فلم بنائی تھی مہندی، علی اجاز تھا اس میں مہندی میں، ایک سیٹ کیا تھا علی اجاز کا، مگر اللہ اسے جنت سے کرے اس نے کہ بڑے نخرے شروع کر دیا. لائسنس سے یہاں بڑی جلدی ہوتا ہے، سریا تو آتا ہے. میں اس سے ڈیٹ مانگ رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں آؤٹ ڈور سے آگے دوں گا. تو اندر میرا پروڈیوسر سن رہا ہے، اندر بیٹھے کم نہیں. تو میں نے کہا یار تم دے دو کچھ 2 ڈیٹ دے جاؤ، باقی آگے دے دینا. کہتا نہیں میں آگے ڈیٹ دوں گا، میرے مطلب یہ نہیں ہے. اب میرا باؤ جی کی کریے بچیاں میلے کا ٹائم نہیں گا. میرا اس سے مذاق بھی تھا، تو میں بھی تھی. میں نے کہا بات نہ کر، وہ نہ ہو کہ بچوں کے لیے ٹائم رہ جائے، اپنے ہر فلم کے لیے چھٹی ہو جائے. عزت کر اس کام کی. چلا میں اندر آیا کمرے میں تو میرے پروڈیوسر کہنے لگا پہلے یہ صاحب کیا کہہ رہا تھا، پہلے یہ صاحب ایک کام کر اسے آپ نہیں کر سکتے ہو گیا ہوا ہے سارا کرے نہیں کہتا میرا نقصان ہے یار. دوسرا ہیرو نے 2 دی ہمارے پاس انجمن اور سنگیتا. کہتے ہیں یار وہ بندہ رکے ان پہ ٹھیک لگے. تو اچھا مجھے پیغام اس سے پہلے آ گیا تھا جاوید شیخ کا، اس کی کبھی الوداع نہ کہنا ہٹ ہو گئی. اس نے پیغام جو پنجابی فلم کو پروڈیوسر نے آفر کی، اس نے کہا جی پہلی پنجابی فلم اگر میں کروں گا تو میں الطاف کی کروں. میرے ذہن میں آیا میں کہ مجھے جاوید شیخ نے کہا تھا کہ میں پہلی فلم کروں گا تو الطاف کی کروں گا. یہ میں بات کر رہا ہوں تیسرے سیف الدین صاحب آ گئے کمرے میں انٹرو میں. تو صاحب صاحب کہتے ہیں بھائی ڈائریکٹر پروڈیوسر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. میں کہ یہ صاحب صاحب میں کہ ملک صاحب علی جان کو کٹ کر دیں. اچھا یہ میں کہ یہ میرے ذہن میں جاوید شیخ کا ہے. کہ یار بہت اگر وہ یہ فیلنگ ہے نا وہ ان دونوں میں ٹھیک رہے گا. مجھے بھی لگتا ہے وہ ٹھیک رہے گا. اگر اس کی مارکیٹ سیل بڑی ہے علی جاز کی بکتا ہے کبھی بکنے کو چھوڑ مطلب یار میری فلم ہے بکے نہ بکے وہ چھوڑ دو لے آؤ. اب میں نے تو دوسرے دن کا ٹائم ہو گیا. وہ میری چوڑیاں کا ایک کمرہ تھا اس میں ملاقات کرنا ہو گیا. مجھے جاوید شیخ آ گیا ہمارے سامنے 50 پہلے صاحب صاحب کو بلا کے آپ نے بتایا صاحب صاحب کو 50 سال کیا. صاحب صاحب 1.5 لاکھ کی بات کر دیں اس کو اپنا 60-70 لیتا تھا اور اسے باؤنڈ کر دیں کہ اس فلم کے بعد یہ جب تک ہمارا کیمرہ کلوز نہیں ہوگا تو دوسری فلم نہیں کرو اور 1.5 لاکھ روپئے دے 50,000 میں بات آپ کو پیغام دے ہاں میں دلی تھا بھائی آپ ایسا ہوئی کہ آپ کی فلم کرنے پہلے آپ بتائیں کتنے کا چلے گی. چلے میں اپنا 60-70 لیتا ہوں آپ دیکھیں. تو میں کہا یار میں چاہتا ہوں کہ جب تک میرا کیمرہ کلوز نہ ہو جاوی ہو تو دوسری فلم نہیں کروں. باؤنڈ ہو گیا باؤنڈ نہیں صرف کیمرہ کلوز تھا. کیمرہ کلوز ہوا تو فلم باہر جو مرضی کرو
میری ریلیز ہو نہ ہو میں یہ شرط نہیں لگا رہا میری ریلیز کیمرہ کلوز تھا. کیمرہ کلوز تھا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو شاہد صاحب نے کوئی بات نہیں سنی. شاہد صاحب نے 50,000 لگا. میں کہا یہ لو بیٹے 50,000 تمہیں اور دے دیں. تو بحث کر کے یہ کیا کیا ایک دم مجھے 1.5 لاکھ روپے اس نے 50 میں ڈالا. پہلی بجائی اسی طرح میں نے فلم نوری اس نے چاہیے تھا تو اظہار قاضی نیا نیا آیا تھا تو اظہار قاضی کو میں نے کارڈ لیا اس میں دیا وہ بھی سپرٹ ہو گئی. مہندی بھی سپرٹ ہو گئی. ایک فلم میری بنی قدر دفیع اس میں مجھے اپنا میں نے رکھنا تھا اسے ممتاز ملک کو بڑا اچھا لڑکا تھا ممتاز ملک. تو غلام میگزین کا میسج آ گیا. میں نے کام کرنے کا پنجاب کی میں نے انہیں بولا قادر دفیع سے غلام میگزین وہ اللہ کی رحمت سے یہ ایسا ہوا کہ یہ سیٹ اپ جو ہے نا جی آیا اور سارے کا سارا پنجابی ہٹ ہو گیا. پھر میں نے اپنا سمیفا ٹی وی آرٹسٹ نہیں لے پھر اس طرح کا کرتے ہیں کوچنگ نئے آرٹ جتنے بھی آ سکے پھر چندہ کو لیا دنیا کو لیا. پھر اس طرح کر کے میں نے کافی کیونکہ میرے شوق بھی تھا کہ میں نئی کلاس سے اپنا یعنی دوسری بھی نئی کلاس تھی میں نے کامیابی دی. اور پھر میں نے یہ راحت فتح علی خان اسے پہلی دفعہ جو گانا اسے دیا پاکستان فلم انڈسٹری میں وہ میری مرضی کی نہیں کسی روز ملو شام. یہ گانا اپنا نصرت فتح علی صاحب نے بنایا اور اس نے راحت نے یہ گایا تھا. تو ریاض احمد ساگر نے لکھا ہوا تھا. ریاض احمد ساگر میرے گانے لکھتا تھا تھے اس نے بھی یہ گانا سنایا. محمد اقبال پاشا کو بھی پسند آ گیا. اپنا وہاں گئے صاحب کو بڑی عزت کرتے اللہ اور جن سے بہت پیار کرتے تھے. میں نے کہا کہ یہ گانا میں دوبارہ ریکارڈ کر کے اس رات کی بات کی پہلا گانا میں نے ریکارڈ کرایا. اور راحت نے اپنے وہ بشرا ساری کو انٹرویو دیا کراچی میں. وہاں اس نے یہ ایڈمٹ کیا کہ میں نے پہلا گانا جو گایا وہ کتاب کی فلم کا تھا مرضی نہیں دیتی. پھر قادر علی کو بھی انٹروڈیوس کرایا. پھر وہ آفتاب تابوں کو پاگل کے بیٹا پاگل کے بیٹا تابوں کو آفتاب ایک پاگل کی لڑکی اس طرح کر کے میں نے کوشش کی مطلب نئے آرٹسٹ کو نئے ٹیکنیشنوں کو مطلب جتنا بھی جب مجھے مارجن ملے تو میں اپنا لے کے آتا ہوں کرتا رہوں. اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہے چل رہا ہے سلسلہ. ابھی میری اپنا ہے کوشش کرتا ہوں کہ نئے بھی ہو گانے بھی ہوں یہ انڈسٹری کا سلسلہ چلنا چاہیے. اور ایک گل میں کہاں گا اپنے سارے آڈینس نوں بھراواں نوں جڑے میرا دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ 3 چیزاں جڑیاں نے میں اور ضرور کہاں گا کہ خدا دے واسطے یہ 3 چیزاں کرو. کامیابی لینی ہے اگر کامیابی دے منزل سے پہنچنا ہے گا تو 3 چیزاں نوں ہتھوں نہ چھڈو. اور انشاءاللہ میں تمہیں کہنا ہے گا کہ میرا گریبان پھڑنا مینوں پھڑ لینا قیامت والے دن جے تسی کامیاب نہ ہو. نمبر 1 نماز نہ چھڈو. نماز بہت ضروری ہے کی. دوسرا درود پاک دا ورد نہ چھڈو. درود پاک دا ورد کرو. تیسرا ماں باپ زندہ نے تو خدمت کرو. ماں باپ دا احترام جب فوت ہو گئے نے تو انہوں پڑھ کے روز بخشو. انہوں نے روز رو کے دعا کرو انہوں کی بخشش دی. 3 کام کر لو نماز اور بعد درود پاک اور ماں باپ کی خدمت. دنیا کا جہاں میدان چاہو مار لو جہاں میدان چاہو جیت لو. بہت شکریہ الطاف حسین صاحب تسی ساڈے سٹوڈیو تشریف لائے. میں ایک دفعہ پھر الطاف حسین صاحب کا شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت تو ٹائم کڈیا اور زنجیر چینل نوں رونق بخشی اور ساڈے ناظرین نوں متاثر کیتا. امید ہے کہ تانوں یہ پروگرام ساڈا پسند آیا ہوئے گا. اسی گل یہ کہ میں سب سے پہلے ساڈا بہت شکریہ ادا کرنا کہ میں نے بلایا اور میں زنجیر ہے نا سادہ زنجیر جی اور ماشاءاللہ
چینل اللہ ترقی دے محبت دی زنجیر ہے اور ساری محبت دی زنجیر ہے اور اس طرح ہاں جی بندی جانی چاہیے انشاءاللہ یہ زنجیر وہ زنجیر ہونی چاہیے کہ نہ ختم ہونا یہ فلم نو پروجیکشن نہیں انشاءاللہ تعالی رول ادا کرے گا ساری دعاواں نے اور میں بڑی خوشی ہوئی ہے میں بہت خوش ہویا اور اج میں گل کر کے مزہ آیا کچھ اندر دی گلاں میری باہر کڈیاں نے کچھ اپنے دی آواز جڑا نا وہ سامنے لے آندا جی بہت شکریہ ناظرین مہربانی آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے اللہ